فرمایا گیا ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ اس سے بڑا ظالم اس کے اوپر مسلط کیا جانے والا ہے. یہ قاعدہ ہے اللہ کا. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ظالموں کے اوپر اس سے بڑا ظالم مسلط کرنے والے ہیں. یہ ہماری سنت ہے. ایک مفسر لکھتا ہے ان من سنتنا ان نولی، ہم ظالم کے اوپر اسی کے مثل ایک ظالم کو مقرر کر دیتے ہیں. یہ ہماری سنت ہے. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں قال فضیل ابن عیاض اذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا. قرطبی نے لکھا ہے کہ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اگر دیکھو کہ ایک ظالم سے انتقام لے رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے، تو ٹھہر جاؤ اور تعجب سے اس کی طرف دیکھو کہ یہ ظلم کر رہا تھا نا، دیکھو اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو یہ جتنے بھی ظالم ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ان سے بڑے ظالم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. یہ قاعدہ ہے اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. ظالم کو اس سے بڑے ظالم سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ ظالم کے اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، پھر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا ہے. پھر مشرکین کی کچھ عجیب طریقے کی خرافات بیان کی جا رہی ہیں. سنیں گے؟ ایک خرافات سن لیں ان کی. اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، اپنی زمینی پیداوار میں اور اپنے مال مویشیوں کے اندر ایک حصہ اللہ کا مقرر کرتے تھے، ایک حصہ اپنے بتوں کا. بولتے تھے یہ حصہ اللہ کا ہے، ھذا للہ، یہ اللہ کا ہے، اور یہ ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شرکاء کا ہے. کھیتی کا اتنا حصہ اللہ کا اور کھیتی کا اتنا حصہ ہمارے بتوں کے لیے. اور عجیب بات تو یہ اتنا تو اچھائی تھی، اتنی اچھائی تھی کیا، جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا وہ جاتا تھا غریبوں کو، مسکینوں کو، اور یہ جو مشرکین اپنے شرکاء کے لیے جو حصہ مقرر کرتے تھے یہ مجاوروں کے لیے جاتا تھا. خوب کھاتے تھے، خوب دبا کر کے کھاتے تھے. مزاروں کے مجاوروں کو دیکھو نا، مندروں کے مجاوروں کو دیکھو، اصلی گھی کیا کیا پوڑیاں تل کر کے زبردست کھاتے ہو. اللہ کھاتے، خوب کھاتے، صرف کھانا، صرف کھانا. تو اچھا، تو جو حصہ وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے وہ غریبوں کو جاتا تھا. دیکھو، اور جو حصہ بتوں کا ہوتا تھا وہ مجاوروں کو جاتا تھا. اچھا، یہ خرافات ان کی تھی ایک. اور دوسری خرافات یہ تھی کہ اگر اللہ کے حصے میں کم پیداوار ہوتی اور ان کے حصے میں شرکاء کے پیداوار نہیں ہوتی تو اللہ کا حصہ اس میں ڈال دیتے تھے. لیکن اگر اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تھا تو اپنے شرکاء کے حصے سے اس میں نہیں ڈالتے تھے. بولتے تھے ایسا کیوں کرتے؟ بولے اللہ غنی ہے، بولے اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے کتنی بڑی خرافات ہے یہ. وہ کہتے تھے فما کان لشرکائہم فلا یصل اللہ، ہم نے جو اپنے شرکاء کے لیے حصہ مقرر کر یہ اللہ کو نہیں پہنچتا. بولے اللہ تو بہت غنی ہے، بولے اللہ مالدار ہے. یہ خرافات ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بذروا ظاہر الاسم و باطنہ. ایک برائی ہوتی ظاہر، ایک ہوتی ہے باطن. باطنی برائی کیا ہے؟ کبر، تکبر، ریاکاری، عجب، شرک، بدعت، ساری چیزیں یہ قلب کی بیماری ہے، اندرونی بیماری. تو اس سے بھی بچو. اور خارجی بیماری، حرام کھانا، زناکاری کرنا، چوری کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ظاہری اسم ہے. اسم نے گناہ. تو وذروا ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری برائی بھی چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. اور کہا یہ جو ظاہری اور باطنی گناہ کرتے ہیں یہ کمائی کر رہے ہیں. بولتے کیا بات بولتے، کیا تعبیر ہے. دیکھو کما رہا ہے نا وہ، تو کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے نا کچھ، وہ کمائی کا نتیجہ جہنم میں بتایا جا رہا ہے. یہ جو کما رہا ہے اللہ